السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم. یہاں اسلام آباد میں میرے ساتھ صابر شاکر ہیں اور لاہور میں جناب عارف حمید بھٹی. اب ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے کا اغوا، تاوان کی کوشش، اداروں کی سبکی یا عدلیہ کے لیے کوئی پیغام. نون لیگ کے اندر یوتھ ونگ کی صدارت کے لیے کشمکش. حمزہ شہباز کیپٹن صفدر کو صدارت سے ہٹانا چاہتے ہیں. نواز شریف مریم کی وجہ سے کیپٹن صفدر کے ساتھ ہیں. نواز شریف مضبوط جمہوریت کی بجائے میڈیا، عدلیہ اور پارلیمنٹ کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو. صابر، سب سے پہلے جو چیف جسٹس سندھ کے بیٹے کا اغوا ہوا ہے، مختلف اس کے بارے میں تھیوریز چل رہی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ عدلیہ کے لیے پیغام ہے، کوئی کہہ رہا ہے تاوان کی کوشش ہو سکتی ہے، اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی آپریشن کی کامیابیاں تھیں اس کے لیے اداروں کی اب یہ سبکی کا باعث بنے گا. یہ سب کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا انفارمیشن آپ کے پاس ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو چیف جسٹس سے جو قریبی ذرائع ہیں فیملی، ان کا تو یہ کہنا کہ یہ اغوا برائے تاوان کا کیس نہیں ہے. میرا خیال ہے دوسرا ایشو زیادہ لگتا ہے، کیونکہ آپ کچھ عرصہ پہلے دیکھ لیں کہ ہائی کورٹ میں مختلف مقدمات گئے تھے جس میں ریلیف مانگا جا رہا تھا بڑے بڑے لوگوں کے لیے. وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق تھا، اور زیادہ ڈپینڈ یہی کرتا ہے کہ جو شدت پسند یا ملیٹنٹس لوگ ہیں، اور ملیٹنٹس مین صرف جہادی نہیں بلکہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی اس میں شامل ہیں، ان کا بھی معاملہ مقدمات جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں گئے، اور کچھ ایک اور سیاسی جماعت کے مقدمات بھی ہائی کورٹ میں گئے، اور جو کچھ وہاں سے وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے شاید ان کو وہ مل نہیں رہا. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ عدلیہ کو ایک پیغام ہے تاکہ وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کر سکے؟ عدلیہ کو پیغام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رینجرز کو اور خاص طور پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو امبیرس کرنے کی یہ کوشش کی گئی ہے. اور ابھی تک خاص کوئی کلو بھی نہیں ملا، کیونکہ جو واردات کی گئی ہے بڑے ہی ٹیکنیکلی طریقے سے اور بہت سمارٹ موو کی گئی ہے. وہ یہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ فالو کیا گیا. اس کو اویس جو ہیں ان کے صاحبزادے، ان کو جانے دیا گیا وہاں پر شاپنگ سینٹر میں، پھر ان کی گاڑی کے ساتھ گاڑی پارک کی گئی. جب وہ وہاں سے باہر نکلے تو ان کو اسلحے کے زور پر وہ دوسری گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. لیکن اس انداز میں اس طریقے سے لے کے گئے ہیں کہ ابھی تک جو وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں ان میں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی. اس بات کا جو میری ابھی تک تھوڑی کچھ دیر پہلے بات ہوئی کراچی میں، تو کچھ نہ کچھ یہ امپرومنٹ ہوئی ہے، کچھ کلو کہنا چاہیے. اچھا، کچھ ملا ہے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ یہ ٹریس ہو جائے گا مقدمہ. اچھا صاحب، یہ جیسے آپ نے صابر کو بھی سنا، لیکن ایک اور بات میں دیکھ رہا تھا. ہماری ہمدردیاں چیف جسٹس صاحب کی فیملی کے ساتھ ہیں، اور کسی کا بچہ بھی اغوا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح کی امتیازی رویہ ہے، سلوک ہے. عام کروڑوں لاکھوں پاکستانی ہیں، ان کے بچے اور ان کی اولادیں، اور وہ خود روزانہ کس قسم کے حالات سے گزرتے ہیں. کبھی کوئی فون نہیں آئے، کبھی کوئی میٹنگز نہیں ہوئی، کبھی یہ انتظامیہ میں ہلچل نہیں مچتی. اور کل سے 24 گھنٹے میں جس طریقے سے ساری موومنٹ ہو رہی ہے وی آئی پیز کی اور جے آئی ٹیز اور وہ ساری سب کچھ، تو بڑا میں فیل کر رہا تھا کہ وہ جو ہمارے کروڑوں پاکستانی ہیں، کیا کبھی ان کے بارے میں بھی کوئی اس طرح سے سوچے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع صاحب، نمبر ایک بات تو کروڑوں پاکستانی تو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا لینا چاہیے. چند بڑے خاندان ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ یقیناً قابل احترام ہیں. ہم سے زیادہ ان کی زندگی عزیز ہے، ہم سے زیادہ ان کی حفاظتیں ضروری ہیں، ہم سے زیادہ ان کو پروٹوکول ضروری ہے. اس بات میں تو ابہام کوئی نہیں، مجھے تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہاں، صابر صاحب سے میں اختلاف کروں گا. یہ عدلیہ کو میسیج نہیں ہے، ان کے بیٹے کا گم ہونا افسوسناک بات ہے، تکلیف دہ ہے، اتنا ہی ہے جتنا کسی کا عام گھر کا بچہ گم ہو جائے. گزارش یہ ہے، اس میں میرا خیال ہے رینجر نے سٹارٹ میں ایک تاثر دیا کہ وہ کراچی کو کرپشن اور دہشت گردی کے خلاف کر دیں گے، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ٹارگٹ کلروں کے خلاف آپریشن ضرور کیا گیا. عزیر بلوچ، سہولت مرزا، ڈاکٹر عاصم کے کسی ایک مین ملزم کو نہیں پکڑا گیا. جب آپ سلیکٹڈ انصاف کریں اور چند لوگوں کو گرفتار کریں، کیا کراچی میں ڈاکٹر عاصم کے علاوہ بندہ کو کرپٹ ہے ہی کوئی نہیں؟
دہشت گردی میں ملوث ہی کوئی نہیں ہے. ایم کیو ایم پہ راہ کا ہم ایجنٹ کا ہونے کا الزام لگاتے ہیں. کیا صرف الطاف حسین ہے؟ باقی قیادت صاف ستھری دودھ سے نہائی ہوئی ہے. تو جب اس طرح کے انصافت کریں گے پھر سائیڈ افیکٹ آئیں گے. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ کراچی میں جو ان کو ہے کراس دی روٹ جا کے کراس دی بورڈ آپریشن کرنا ہوگا, ورنہ جیسے کبھی رینجر کا رول آہستہ آہستہ سندھ سے کم کیا گیا, تباہی, بربادی, نقصانات زیادہ ہوں گے. لہذا میرا خیال ہے اب بھی رینجر کو چاہیے کہ وہ سولت مرزا, زہر بلوچ کے انکشافات پر جن لوگوں کو, بڑے لوگوں کو جن کو نہیں ہاتھ ڈالا, جن کو سپیئر کیا جا رہا, انہیں پکڑے. ورنہ یاد رکھ لیں کراچی کا امن زیادہ نہیں دے گا. اگر کراچی کا امن نہیں ہوگا تو پاکستان کی خوشحالی ممکن نہیں ہے. پاکستانی خوشحالی کی ممکن سے ہے پاناما لیگ سے لے کر اگر کوئی فالس زیادتی کرا ہے کراس دی بورڈ انصاف ہو. اکراس دا بورڈ سب کچھ ہونا چاہیے. سلیکٹیو اگر آپ کریں گے تو پھر اس کے نتائج ٹھیک. اور بالکل یہ جو ایک تھیوری ہے کہ شاید کیونکہ کراچی میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت حالات بہتر ہوئے, لیکن چیف جسٹس کے بیٹے کے اغوا نے وہ جو ساری کامیابیاں تھیں اس میں میڈیا پر آج کیونکہ وہی بات ہو رہی ہے ان کے بچے کا اغوا, تو پھر ایک انسرٹینٹی کا جو ماحول ہے وہ آ گیا. اب میں صابر ایک اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کن مسائل میں گرا ہوا ہے. میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کوئی قندیل بلوچ اور مولانا قوی کی بات کر رہا تھا. کے پی کے اسمبلی میں آپس میں گفتگو ہوئی, اس کی بات لڑائی جھگڑے کی فوٹیجز چل رہی تھیں. عابد شیر علی صاحب نے پھر ٹریکٹر ٹریلی کا نام وہ کر دیا اور اس پہ خورشید شاہ نے بڑا ریاکشن دیا. کاش وہ کبھی غریب عوام کے لیے بھی ایسا ریاکشن دیتے. لیکن میں آپ کو ایک شارٹ سنانا چاہتا ہوں. پنجاب اسمبلی کے ایک ایم پی اے نے تقریر کی ہے پنجاب اسمبلی میں, اور جو ہم روزانہ یہاں پہ رونا پیٹتے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات عوام نہیں ہے, بڑے بڑے میگا پروجیکٹ, سارے فنڈز انہوں نے دوسرے محکموں سے اضلاع سے کھینچ کر یہ میٹرو بسز اور یہ موٹر ویز اس قسم کے پروجیکٹ شروع کیے ہیں. خالد غنی ہیں ضلع جھنگ میں شورکوٹ کی کنسٹیچوئنسی کے ایم پی ہیں, انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی ہے پنجاب اسمبلی میں. اس کا آپ کو ایک چھوٹا سا حصہ سنواتے ہیں. سر میرے حلقے میں سر تعلیم کی بات کرتے ہیں, ایک اسکول کی اپگریڈیشن نہیں دی گئی. صاف پانی کی بات کرتے ہیں, سر مجھے ایک بھی اسکیم صاف پانی کی نہیں دی گئی. سر کیا یہ میرے حلقے کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. سر اس کے بعد ہاسپٹلس کیا ہے, ایک سر مجھے پی ایچ یو کسی کی اپگریڈیشن نہیں دی گئی. ڈیالیسس کے لیے میں نے شور ڈالا کہ میرا پی ایچ یو ہے 5 ملین صرف اس کا, مجھے وہ سر 5 ملین بھی دیا گیا. پچھلے سال میری ڈول کیرائی روڈ کی گئی تھی, وہ میں پچھلے سال آئی نہیں سب آئی. رابطے سڑکیں سر مجھے 1 روپیہ رابطہ سڑک کی مرمت کے لیے نہیں دیا گیا. پچھلا سال جو میرا وہ پورا سر انہوں نے ہمیں رکھی بچی کے بھی چھیل گیا. اس دفعہ بھی یہی باتیں وہی ہو رہے ہیں کہ جی ہم آپ سے جولائی صابر صاحب پچھلے سال بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا, کوئی ہاسپٹل نہیں دیا گیا, کوئی سڑک نہیں دی گئی, کوئی سکول نہیں دیا گیا. اور وعدے یہ خالد غنی شورکوٹ کے یہ ایم پی اے ہیں اور ضلع جھنگ کا یہ علاقہ ہے کنسٹیچوئنسی. اب یہ حکومت کی ترجیحات اور اصل معاملات کیا ہیں؟ یہ جو بات ہے نا, یہ تو ایک ایم پی اے بولے ہیں. اگر آپ ایم پی ایس پنجاب کے ایم پی ایس سے ملیں نا ذاتی طور پہ, تو وہ آپ کو آف دا ریکارڈ بہت کچھ بتائیں گے. میں کوئی 5-6 ایم پی ایس جو جاننے والے ہیں ان کے پاس پچھلے دنوں ملا, تو ان میں سے اکثریت کی یہ رائے تھی کہ ڈی سی او سے باقاعدہ پیسے لیے گئے کہ ترقیاتی فنڈز کو کٹ کریں اور پیسے بھیجیں, اور وہ پیسے ایک اکاؤنٹ میں آتے ہیں اور ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور زیادہ تر جو ڈیولپمنٹس کا پیسہ کٹ کر کے ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ میٹرو ٹرین پہ اور میٹرو بس اور اورنج ٹرین پہ یہ میگا پروجیکٹس پہ لگایا جا رہا ہے جہاں سے ان کو کچھ ملنا ہے. تو یہ تمام اضلاع میں یہی حال ہے. پسماندہ اضلاع جتنے بھی ہیں تمام کے تمام اضلاع میں باقاعدہ ڈی سی او سے پیسے ان کو کہا جاتا ہے کہ کٹ کر کے پیسے کا بندوبست کر کے بھیجیں. وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کاٹتے ہیں, وہ پیسے بھیجتے ہیں اور وہ میگا پروجیکٹس میں لگتے ہیں. یہ صرف ایک ایم پی اے کا رونا ہے, یہ تو جھنگ والے انہوں نے بڑی ہمت کی ہے پنجاب اسمبلی میں بولیں. تو ہر جگہ تمام پورے صوبے میں خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کی بری حالت ہے. بھٹی صاحب آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, یہ پنجاب اسمبلی سے یہ ہمیں ملا ہے اور ہمارے اے آر وائی آفس نہیں دیا ہے لاہور کے, اور اتنی یہ انہوں نے جو تصویر پیش کی ہے کہ نہ کوئی تعلیم کے لیے کچھ ہے, نہ کوئی ہاسپٹل کے لیے کچھ ہے, نہ کسی سڑک کے لیے ڈائلسس مشین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. رو رہا ہے یہ خالد غنی ایم پی اے, چیخ رہا ہے یہ وہاں پر. سمی صاحب گزارش یہ ہے, صابر شاکر میرے بھائی نے ٹھیک کہا, یہ خالد غنی ایک ایم پی اے نہیں رو رہا. 80% ایم پی اے ایم این اے سے جب آپ نجی محفلوں میں گفتگو کرتے ہیں اور وہ اس سے 10 گنا زیادہ روتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار ہمیں برباد کر دیا گیا ہے.
یہ ون مین ٹوٹل شو ہے, کسی کی سنی نہیں جاتی. ابھی جو آپ فرما رہے تھے نا, 3 دن سے میں کوشش کر رہا ہوں, ایک شخص ہے جس کے گھر کے برتن بک گئے ہیں پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈائلیسس کراتے ہوئے, قسم سے میں کسی ہسپتال میں اس کے ڈائلیسس نہیں کرانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا. اور ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں, خدا رسول کا واسطہ, اورنج ٹرین نہیں, اورنج ایروپلین بنائے, اورنج ہیلی کاپٹر بنائے, اور کڈنی یار ٹرانسپلانٹ اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ تو پوری کر دے. ہاسپٹل میں ڈائلیسس کے لیے مر رہا ہے وہ بندہ, چیخ رہا ہے, خدا کی قسم چند دنوں میں مر گیا تو کیا حکمران روزے عشر والے دن اس کو جواب دے پائیں گے؟ کیا اس کا جنازہ اورنج ٹرین میں جائے گا یا میٹرو بس میں جائے گا؟ کیا اس کے یتیم بچوں کو روزی اورنج ٹرین دے گی یا میٹرو بس دے گی یا اورنج ہیلی کاپٹر دے گا؟ یہ ایم پی ایم این او کے گھروں گاؤں میں جب جاتے ہیں نا لوگ, ان کا گریبان پکڑتے ہیں, صاف پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے روزگار غربت میں کمی ہوگی, غربت 10 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. سمیع صاحب جو حقائق ہے قسم اللہ جانتا ہے بڑے ہی دل تکلیف دہ ہیں. لیکن ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں خدارا اور لوگوں کو زندہ رہنے کا تو موقع دے دو, سسکیاں تو نہ دو, زندگی دو ان کو. لیکن ہسپتالوں میں آپ جائیں تو آپ رو آپ کی آنکھوں سے آنسو نم ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا صابر, ایک اور جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نچلی سطح پہ یہ ہو رہا ہے, میڈیا کا بھی میں نے ذکر کیا, لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں نا اس ساری معاملے میں نون لیگ کے اندر جو کشمکش ہے, خاندان کے اندر جو کشمکش ہے, اس نے ایک نیا ٹرن لیا ہے. کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے وہ سربراہ ہیں, صدر ہیں. اگرچہ 2013 میں ان کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی گئی تھی کیونکہ وہ امیر مقام کو چیف منسٹر بنانا چاہتے تھے, اور مہتاب عباسی صاحب اور پیر صابر شاہ انہوں نے جا کے کہا تھا, اور پھر ان کے وہ سسپینشن امیر مقام ہار گئے تھے نا. جی, امیر مقام کو وہ لانا چاہتے تھے نا بعد میں, اس کے اندر ایک اختیار دینا چاہتے تھے مسلم لیگ نون میں, انہیں باثر بنانا چاہتے تھے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو اس وقت یوتھ کے ایک جو سابق سربراہ تھے نا غلام حسین شاہد صاحب, انہوں نے دفتر سنبھالا ہوا ہے یوتھ ونگ کا وہاں پہ, اور ہم وہاں پر ان کو بڑی زبردست پذیرائی حاصل ہے, بیکنگ ہے ان کو حمزہ صاحب کی, چیف منسٹر صاحب کی بھی. اور پنجاب کے اندر وہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے مریم صاحبہ کا, جس اسکیم کو بھی وہ لانچ کرتی ہیں اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. اور جو اہم بات ہے جس پر میں آپ کو کمنٹ چاہتا ہوں, جو شریف خاندان کے قریبی ذرائع ہیں, شہباز صاحب کے ساتھ جو ہیں, حمزہ صاحب کے ساتھ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیپٹن صفدر ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں, یہ گھس بیٹھی ہیں پارٹی میں, اور یہ ہمیں سیاسی طور پر دغا دیں گے, ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے, ان کو ہٹایا جائے. جبکہ مریم صاحبہ کی وجہ سے ابھی نواز شریف صاحب اس پر تیار نہیں ہے, اور ایک عجیب کشمکش سی وہاں پر پیدا ہو گئی ہے. کیپٹن صفدر کے بارے میں ادروائز بھی پارٹی کے اندر کافی ریزسٹنس پائی جاتی ہے, اور ان کو وہ جب ایک خاص حد سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ان کو ایم این ایز بھی خاص طور پہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. انہوں نے بھی شکایت لگائی اور ان کی سسپینشن بھی ہوئی تھی. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اس وقت شریف فیملی میں جو اختلافات ہیں, آپ کو یاد ہوگا یاز صادق کا جب ضمنی الیکشن ہوا تھا تو اس میں یاز صادق صاحب جیت گئے تھے اور محسن لطیف ہار گئے تھے. محسن لطیف چونکہ کلثوم نواز صاحب کے صاحبہ کے بھانجے ہیں, قریبی عزیز ہیں, اور اسد لطیف کے بھائی ہیں نا جی, تو اس لیے محسن لطیف ہار گئے. اور یہ خاص طور پہ اس وقت سے یہ بات نوٹ کی گئی کہ حمزہ شہباز نے ساری کمپین چلائی تھی ایاز صادق صاحب کے حلقے کی, تو اس میں باقاعدہ بائی ڈیزائن یہ میسج دیا گیا. ٹھیک ہے, میں سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں, میں بھٹی صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. خواجہ صادق اور عابد شیر علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیپٹن صفدر کے ساتھی ہیں, حمایتی ہیں, لیکن یہ غلام حسین شاہد صاحب کے پیچھے کون ہے؟ یہ کس طرح سے وہاں پہ سارا آفس مینیج کر رہے ہیں؟ اور کیپٹن صفدر بیچارے انہوں نے ایک اور جگہ بھی دفتر بنایا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا یوتھ ونگ کا. دیکھیں سمیع صاحب, آپ تو بڑے اچھے ذوق کے مالک ہے. آپ نے مسرت نذیر کا گانا سنا ہوگا, مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی ماں. تو کیپٹن صفدر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے داماد ہیں, شاید آپ کے علم میں نہیں ہے, میں یہ گستاخی کر دوں. اور ایک مریم نواز صاحبہ یا مریم صفدر صاحبہ ہے, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی صاحبزادی ہیں. ان صاحبزادی کا ایک رشتہ ہے کیپٹن صفدر کے ساتھ میاں اور بیوی کا. کیپٹن صفدر سٹارٹ میں بہت زیادہ لاہور میں اہم تھے, جاتی عمرہ والے سارے ایشو پہ اور یوتھ فیسٹیول پہ ان کی خاصی پینیٹریشن تھی, لوگ ان کی باتیں سنتے تھے. پھر اچانک
पंजाब के साहबजादे के साथ इनके साथ इख्तलाफत हो गए, इख्तलाफत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए कि कैप्टन सफदर के एक एक्स मिनिस्टर हैं मुस्लिम लीग नून के ही, बहुत करीब थे, उनको लाहौर से टिकट तक नहीं दिया गया। इख्तलाफत इनमें बहुत ज़्यादा हैं। अब ये जो इनकी आप बात कर रहे हैं गुलाम हुसैन शाह साहब की, ये अच्छा खासा मुस्लिम लीग हाउस में काम कर रहे हैं और कहने वाले ये कहते हैं कि हमजा शहबाज साहब इनको बहुत पसंद करते हैं और यूथ के ऑफिस में कैप्टन सफदर साहब तशरीफ भी नहीं ला सकते, इसलिए वो ज़्यादा यूथ में अपने आप को यूथ के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस ज़्यादा सेफ समझते हैं। हालांकि कुछ लोग बूढ़े भी हो जाते हैं लेकिन वो यूथ के लिए अच्छे मूतुल फैसले हैं। ज़्यादा कैप्टन सफदर की अहमियत यकीनन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के करीब बहुत है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में शायद वो अपनी जगह नहीं बना सके अपने रवैये से, लोगों के काम ना करने से, और उनकी जगह हमजा ज़्यादा पेनिट्रेशन कर गए, ब्यूरोक्रेसी भी उनकी बात सुनती है। मुझे भट्टी साहब रोकना है क्योंकि ब्रेक लेनी है, प्रोड्यूसर साहब चीख रहे हैं, मैं इसी मौजू पर आपके पास, लेकिन एक नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने भी आज बड़ी फिर दोबारा एक तकरीर की है और ये जो सारा जोड़ तोड़ कशमकश इस सारे सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। रो रहे हैं अरकान असम्बली भी अपने इलाके में डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए, लेकिन हुक्मरान जमात को कंट्रोल करने वाले जो रॉयल्स हैं वो अपनी कशमकश में हैं और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह कैप्टन सफदर को हटाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में जो शरीफ ख़ानदान के लोग हैं वो समझते हैं कि ये रिटायर्ड फ़ौजी हैं और सियासी तौर पर हमें दगा देंगे, बल्कि कुछ लोग तो प्राइवेट कन्वर्सेशन में उन्हें घुस बैठिए का नाम दे रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब उनके साथ हैं क्योंकि मरियम सफदर भी उनके साथ हैं और वो कहते हैं कि यही रहेंगे पंजाब, ये मुस्लिम लीग नून यूथ के सदर यही रहेंगे। जी साबिर, वो तो कहते हैं यही सदर रहेंगे, लेकिन अब मैं दूसरे मौजू की तरफ आपसे आपका अगर कमेंट ले लूँ। आज जो बिलावल भुट्टो ने स्पीच की है उधर कश्मीर में, उन्होंने आज फिर ये कहा है कि पार्लियामेंट को काबू करना चाहते हैं, मीडिया को मैनिपुलेट करना चाहते हैं और अदलिया को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब मजबूत जमहूरियत नहीं चाहते, यानी पीपल्स पार्टी उसी लाइन पर कायम है जिस लाइन पर वो पहले थी। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, भट्टी साहब नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि अभी तक पीपल्स पार्टी ईमान नहीं लेके आई, वो बदस्तूर बज़िद हैं कि वो मियाँ साहब को फ़ायदा पहुँचाएँगे, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत आगे जा चुकी है और पीपल्स पार्टी वापस नहीं आएगी। और मेरा ख्याल है कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ को उनके घर तक पहुंचाएंगे। हंस रहे हैं भट्टी साहब हंसने दे, मैं उनकी जरा बात अगर भट्टी साहब को हंसने दे। मैं ये आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेना, पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी भट्टी साहब की बात मानती है, ये मेरी मानती है। भट्टी साहब ये आप हंस रहे थे साबिर की बात। गुजारिश है कि मैं पीपल्स पार्टी को बात नहीं मनवाता, मैं अब भी उसी पे कायम हूँ। अल्लाह करे पीपल्स पार्टी बिलावल की लाज रख दे, बज़ाहिर नहीं लगता, लेकिन एक नेकी जो आप में इजाफा हुआ है मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में दर्द दिल रखने वाले लोग ना होते तो सिर्फ दर्द ही रह जाता। जब भी आप और सावर डिस्कस कर रहे थे अस्पतालों का, तो एक डॉक्टर सईद साहब का मुझे फ़ोन आया डायलिसिस, मैं उस मरीज़ का करा देता हूँ। इस नेकी का अजर यकीनन अल्लाह ताला आपको देगा। आपकी वजह से एक दर्द दिल रखने वाले ने मैसेज कर दिया, लेकिन हुक्मरानों की कान पे जूं नहीं की। अल्लाह उनको भी किसी गरीब के लिए सोचने अच्छा, मुझे ये आप कह रहे हैं हुक्मरानों की आप बात कर रहे हैं, जरा इस पर कमेंट कर देंगे कि आज फिर वो उन्होंने आबिद शेर अली ने ट्रैक्टर ट्राली का जिक्र किया, एक रुकन के हवाले से ये बात थी तो सारी अपोजिशन खड़ी हो गई, फाइनेंस बिल पास नहीं करने देंगे, इतना बड़ा रिएक्शन। क्या अल्लाह ताला कभी कोई ऐसी हदायत तौफीक दे सकता है इन अरकान असम्बली को कि वो ये कहें कि अगर किसी आदमी की कम से कम तनख्वाह 50,000 नहीं की गई तो हम फाइनेंस बिल पास नहीं करेंगे, अगर बिजली नहीं दी गई तो हम फाइनेंस बिल नहीं पास करेंगे। कर रहे हैं क्या वो बयान दे, किसी का एहतराम करे, किसी खतून की इज्जत करे। और दूसरी बात, खुर्शीद शाह साहब बहुत स्मार्ट खिलाड़ी हैं। पनामा लीग पे तो वो नहीं बोलते, वो ये तो नहीं कहते पीएम साहब रिजाइन दे, वो ये तो नहीं कहते टीओआर में इतना डिले क्यों किया गया। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, ये बड़ा फिक्स मैच है, साबिर मेरा भाई गुस्ताखी समझता है। मेरी दुआ है कि पीपल्स पार्टी बिलावल के कहे हुए अल्फाजों की लाज रखे, लेकिन लगता नहीं पर हवरे वाला साहब ये प्री प्लान काम होता है सारा असेंबली में। आप फिक्र ना किया करे, बल्कि किसी से जिक्र भी ना किया करे। जो बात भट्टी साहब ने की ना, पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया टीओआर पे, उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। कल महमूद खान अचक से खुर्शीद शाह से मिले, पैगाम पहुंचाया, लेकिन उसका असर अभी जितना तक ये रिएक्शन देते हैं एक सेकंड में, आज उन्होंने कहा कि हम फाइनेंस बिल पास नहीं होने देंगे। क्या कभी किसी गरीब को रोजगार देने के लिए कभी इन्होंने कहा कि ये अगर नहीं होगा तो हम फाइनेंस बिल पास नहीं करेंगे? उसकी वजह ये है कि
ڈاکٹر شیریں مزاری کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے. آج عابد شیر علی نے اس کو ایک اور قصہ بیان کرتے ہوئے واپڈا کے جو ٹرانسفارمر پہنچا جاتے ہیں, ٹھیک ہے, شرارت کی, تو اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جواب آیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی, جو کہا جا رہا ہے کہ بلاول اور عمران خان ایک کنٹینر میں ہو سکتے ہیں, میں اس طرح سے لیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی عزت کو بچانے کے لیے ایک ہیں, پاکستان کے عوام جائیں جہاں جاتے ہیں, ان کا انہیں کوئی فکر کوئی فاقہ نہیں ہے. تو آج آپ نے کے پی کی اسمبلی کا حال نہیں دیکھا, وہاں پہ کیا ہنگامہ ہوا ہے اور کس طریقے سے ایک دوسرے کو گالم گلوچ ننگی گالیاں دی گئی ہیں, اور اسمبلی کا اجلاس نہیں چلا, اور دونوں ارکان جو ہیں, دونوں گروپ حکمراں جماعت پی ٹی آئی سے تھے. بھٹی صاحب اس پہ کچھ کامنٹ کر دیں, یہ کے پی کے اسمبلی میں کیا ہوا ہے یار آج؟ دیکھیں, جیسے پاکستان کے تمام دوسرے صوبوں میں لوٹ مار ہے, کے پی کی میں کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے, کچھ بہتر ضرور ہوگی, لیکن بدقسمتی ہے جب تک آپ عوام کو اپنا ہتھیار نہ بنائیں گے, عوام کے ذریعے حکومت نہیں چلائیں گے اور چند لوگوں کی خوشامد کے ذریعے اسمبلی چلائیں گے. میں ابھی تک کہہ رہا ہوں فکس میچ ہے زرداری صاحب اور محترم میاں نواز شریف کے درمیان. پیپلز پارٹی کے کچھ سرکردہ لیڈر چاہتے ہیں کرپشن کے خلاف آپریشن, یار یہ میں سکرین پہ نظر آ رہا ہے, میں بھٹی صاحب آپ کو ٹوکتا ہوں یہاں پر, میں آپ کو بتاؤں, یہ دیکھیں مسلمان ہیں اور ان کی اتنی ماشاءاللہ سنت رسول ہے اور وہ غصے میں بے قابو ہو رہے ہیں. یہ رمضان ہے, رمضان کریم ہے, جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں, اور آپ وہ دیکھیں وہ اور وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں یہ لڑائی, طاقت والے جبر سے کام لیتے ہیں, طاقت والے صبر سے کام نہیں لیتے. اور یہ ایک گروپ جو ہے نا, ترقی گروپ جو پاکستان پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا, یہ ترقی گروپ کے ساتھ ہوئی ہے. دوسرے ممبر جو ہیں سلیم بابر ہیں, کیا نام ہے ان کی لڑائی ہوئی ہے. اور یہ پارٹی کے اندر جو رفٹ پائی جاتی ہے نا, یہ ہر جگہ ہے. پروگرام پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں, صابر آپ بھٹی صاحب شکریہ آپ کا, کیونکہ وقت ختم ہو گیا. ناظرین, بڑا عجیب یہ ایک منظر تھا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. کل پھر آپ سے ملاقات ہو, کہ اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.